السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کائنات کے اندر جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی لانے والا اللہ ہے۔ قرآن حکیم اس کی ہمیں خبر دیتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی کے اندر یا تری کے اندر جب فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی اسباب رہتے ہیں، لیکن اصل وہ انسانوں کے گناہ ہیں، وہ انسانوں کی خطائیں ہیں جو دنیا والوں پر اللہ کے عذاب کی صورت میں آتی ہے۔ جب موسم تبدیل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ اگر بادل آتے، ہوا چلتی، اندھیری کی صورت ہوتی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرے مبارک کا رنگ خوف کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا، اور سابقہ امتوں کا آپ ذکر کرتے کہ سابقہ امتوں میں سے ایک امت کے لیے بادل آئے تھے اور وہ فوراً باہر نکلے خوشیاں مناتے ہوئے کہ بڑے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی، آج یہ بادل آئے ہیں تو اس بادل کے آنے سے ہمارے اوپر بارش برسے گی۔ حالانکہ وہ بادل بارش کا پیغام لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے۔ یہ ہمارے سامنے جاپان کا زلزلہ ہے، ہزاروں لوگ مر گئے، دنیا برباد ہو گئی۔ اب جو کمیونسٹ ذہن کے لوگ ہیں، ملحد، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے، ایک تو ہے عقیدتاً کوئی اللہ کو نہ مانے، ایک ہے عملاً، زبان سے ویسے وہ اللہ کے ایمان کی بات کرے لیکن عملاً وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ اس کے پیچھے ہمیشہ ٹیکنیکلی پوائنٹ اسی کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ زلزلہ اس لیے آیا تھا، اس کی یہ وجہ تھی، اس کی یہ وجہ تھی، اس کی یہ وجہ تھی۔ اسباب کچھ بھی رہے ہوں، اللہ کے عذاب کا سبب کچھ بھی رہے، لیکن بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ جب سزا دیتا ہے انسانوں کو اس کے گناہوں کی بنا پر دیتا۔ امتیں ہلاک ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، امتیں برباد ہوتی ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اور اب تو جاپانیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اس زلزلے کے بعد، حالانکہ جاپان کے لوگ وہ اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن وہ بھی کہہ اٹھے کہ یہ رب نے ہمیں سزا دی ہے کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں جو صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچتی ہیں، کسی غیر کے بارے میں نہیں سوچتی۔ وہ بھی مان گئے کہ ایک رب ہے جو اس پورے نظام کو چلاتا ہے اور جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو سزا دے دیتا ہے۔ یہ اندھیریے، یہ عذاب، یہ طوفان، یہ زلزلے نہ تو کسی کی موت پہ آتے ہیں، نہ کسی کی پیدائش پہ آتے ہیں، اور نہ یہ بغیر سبب کے آتے ہیں۔ وہ سبب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے عذاب اور اللہ کی طرف سے سزا۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا، کوئی نیک آدمی فوت ہو جائے اور اندھیری چل پڑے تو کہتے وہ فلاں بابا جی آج مرے تھے، بس اس کی موت کا غم موسم بھی منا رہا ہے، اندھیری چل گئی۔
یہ اندھیری فلاں بابا جی نے چھوڑ دی، یہ فلاں نے کر دی. اور جاہلوں میں مشہور ہے، اندھیری چل رہی ہو جوتی الٹی کر دو، اندھیری بند جائے گی، فوراً رک جائے گی. نہ کسی کے روکنے سے رکتی ہے، نہ کسی کے چلنے سے چلتی ہے، نہ اس کا تعلق کسی کی موت سے ہے، نہ اس کا تعلق کسی کی پیدائش سے ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. وہ کوڑا جب چاہتا ہے برسا دیتا ہے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال آپ اسکول میں نہیں دیکھتے، 15-20 بچے شرارتی ہوں، استاد سب کو نہیں مارتا، کسی ایک بچے کو پکڑ کے خوب پٹائی کرتا ہے. اس کی سزاؤں کا، اس کی غلطیوں کی سزا دینے کا بھی اس کا خیال ہوتا ہے، اور دوسرا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو پٹائی جب کر دوں گا باقی شرارتی اپنے آپ ٹھنڈے ہو جائیں گے. اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، جب بندے اس دھرتی پہ گناہوں میں بڑھ جاتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے سزا دے دیتا. پھر خوش نصیب ہے وہ جو اس سزا پر توبہ طائب ہو جائے، اللہ کی طرف آ جائے، اللہ پر ایمان لے آئے، اپنی خطاؤں سے اپنے دامن کو صاف کر لے. اور بد نصیب ہے وہ جو بجائے گناہ سے توبہ کرنے کے، بجائے اللہ کی طرف لوٹنے کے، وہ کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں آئندہ زلزلہ پروف بلڈنگیں بنائیں گے، ایسی بلڈنگ بنائیں گے کہ زلزلہ آنے پر بھی نہیں ٹوٹے گی. ہمارے انجینئرز لگے ہوئے ہیں، مکان ایسی جگہ پر بنائیں گے جہاں پر زلزلے کم آئیں نہ آئیں. تم اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تو زلزلہ بھیج، ہماری بلڈنگ ہی ایسی ہوگی جو نہیں گرے گی. وہ اللہ وہ قدرتوں والا ہے، 7 زمینیں اللہ کی انگلی پہ ہوں گی، آسمان مٹھی میں ہوں گے، زمینیں مٹھی میں ہوں گی، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے رب کے ہاتھ پہ. ان موسم کو دیکھ کر، ان حالات کی تبدیلیوں کو دیکھ کر، ان زلزلوں کو دیکھ کر، ان سیلاب کو دیکھ کر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ کیا کہ لوگوں اپنے گناہوں سے معافی مانگو. میں اپنے گناہوں کو دیکھوں، آپ اپنی گناہوں کو دیکھیں. انفرادی طور پہ بھی انسان اپنے گناہوں پر معافی مانگے اور اجتماعی طور پر بھی امت اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے، اور ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جس کی اکثریت امت کی شکار ہو چکی ہے وہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت ہے، شرک اکبر کا گناہ ہے. ان موسم کی تبدیلیوں سے، ان حالات کی تبدیلیوں سے ایک نقطہ اور بھی سمجھ آتا ہے کہ اس پوری کائنات کا رب، خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ ہے. اس کائنات میں کسی کا کوئی تصرف نہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قرآن و حدیث کے دلائل تو ہیں ہی ہیں، عقل بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. اگر اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا ہوتا، دھرتی میں کوئی اور ہستی، کوئی اور ذات ہوتی. یہ کچھ عرصے پہلے پاکستان میں کتنا شدید سیلاب آیا ہے، سندھ بھی ڈوب گیا، پنجاب بھی ڈوب گیا، بلوچستان کے کچھ علاقے بھی ڈوب گئے. وہاں کے پیر بابے کدھر گئے؟ وہاں کے شیخ و مرشد کدھر گئے؟ وہاں کے امام و حضرت کدھر گئے؟ نہیں، یہ سب مجبور ہیں، یہ سب مخلوق ہیں، یہ سب عاجز ہیں، یہ سب لاچار ہیں. اس دھرتی پہ جو چاہے کرے، وہ کسی شیخ و حضرت کی ذات نہیں، وہ عرش والے اللہ کی ذات ہے. یہ شرک اکبر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. اس سے توبہ کیجئے، معافی مانگیے، پھر اللہ کی طرف رجوع کیجئے. اور جو اس گناہ سے دور ہیں، جن کا دامن بچا ہوا ہے، وہ اس گناہ کی خطرناکی سے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے کھڑے ہو جائیں جو جہاں کسی جھنڈے کو دیکھتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کبھی گھوڑے کو دیکھتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں.
مردے کو دیکھتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ان عقل کے اندھوں کے سامنے اللہ کی توحید کے وعدے کو بلند کیجئے، وگرنہ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمان، آپ نے فرمایا تم نیکی کی دعوت دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، اور اگر تم اس کام سے باز آ گئے پھر ایک وقت ایسا آئے گا تم رو رو کے اللہ سے دعائیں کیا کرو گے، اللہ تمہاری کوئی دعا نہیں سنے گا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ ایک غیر مسلم کو السلام علیکم بولا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم یہ اللہ کی طرف سے رحمت کی دعا ہے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جس کے حقدار صرف اہل ایمان، اہل توحید، موحد مسلمان ہیں۔ کسی مشرک کو، کسی کافر کو السلام علیکم نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر کوئی آپ کو کہے اہل کتاب میں سے ہو، کوئی کافر ہو، کوئی مشرک ہو، تو اس کو وعلیکم السلام نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کو صرف وعلیکم کہیں۔ سائل کہتا ہے جہاں بیت الخلا ہو کیا وہاں پر وضو ہو سکتا ہے؟ اگر اٹیچ بات ہے ایسا جس کے اندر وضو کے لیے الگ واش بیسن ہے اور ٹوائلٹ الگ ہے تو کوئی حرج نہیں، وہاں سے فارغ ہو کر آپ وضو کی جگہ پر آ کر وضو کر سکتے ہیں۔ شیخ صاحب نیت کے بارے میں جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ نیت دل سے ہوتی ہے زبان سے نہیں ہوتی تو ہمیں جواب دیتے ہیں، یہ کچھ لکھا ہے اس بھائی نے لیکن واضح نہیں ہے کہ کیا یہ حدیث ہے۔ دیکھیے نیت کا دل زبان ہے، نیت کا مقام دل ہے، دل سے نیت ہوتی ہے، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ جہاں زبان سے بولنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہاں ہم بولیں گے، عمرے کے لیے، حج کے لیے زبان سے بولنا حدیث میں موجود ہے، ہم بولیں گے۔ لیکن نماز پڑھتے ہوئے زبان سے نیت کرنا، ان الفاظ کو دہرانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے خلاف ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، لہذا ہم نہیں کہتے۔ روزہ رکھنے کے لیے زبان سے الفاظ کہنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جہاں نبی کریم نے کہے وہاں ہم کہیں گے، اور جہاں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے، دل کا معاملہ رکھا، وہاں اس کو دل سے ہی کہا جائے گا۔ نکاح کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو نکاح ختم ہو گیا، اس کا طلاق واقع ہو گئی، یا عورت اپنے آدمی سے خلا لے لے، یا میاں بیوی میں سے کوئی ایک فریق کفر اکبر، شرک اکبر، بواح کفر، کھلا ہوا کفر کر بیٹھے، کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے، مرتد ہونے سے بھی ان کا نکاح فاسق ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہے، پچھلے دنوں انڈیا کے اندر بڑی یہ بات چلی تھی، کوئی بریلوی مر گیا تھا تو دیوبندی اس کا جنازہ پڑھ کے آ گیا، جس نے جنازہ پڑھا سب کے نکاح ٹوٹ گئے، فلاں نے یہ کر دیا، جس نے یہ کیا، فلاں سب کے جنازے ٹوٹ، سب کے نکاح ٹوٹ گئے، اور باقاعدہ پھر مولوی نے بیٹھ کے درجنوں کے حساب سے جملے کے طور پہ نکاح پڑھائے۔ یہ بات نہیں ہے، فلاں نے یہ کر دیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا، فلاں نے یہ کر دیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ یا تو خامند اپنی بیوی کو طلاق دے، یا بیوی اپنے خامند سے خلا لے، یا دونوں میں سے ایک فریق مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، تب یہ نکاح ٹوٹتا ہے۔ نکاح پر مولویوں نے بڑے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک مولوی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہر مہینے نکاح کی تجدید ہونی چاہیے، مہینے بعد نہ کر سکو 6 مہینے بعد کر لو، 6 مہینے بعد نہ کر سکو کم از کم سال میں ایک مرتبہ نکاح دوبارہ پڑھا لیا کرو۔ مولوی صاحب کیوں؟ کہتا کتے ٹوٹ نہ گیا ہوئے، ایڈا کچا کوئی نہیں نکاح ایڈا ٹوٹ جاوے۔ ہم کہتے ہیں حضرت جی نکاح آج ٹوٹا، تجدید سال کے بعد ہوئی، 9 مہینے کے درمیان میں بیٹا آ گیا تھا، وہ حلال دا کو آئے گا یا حرام دا؟ وہ کیڑے کھاتے جائے گا؟
جو یقین سے چیز حاصل ہو وہ شک کی بنیاد پہ نہیں ٹوٹتی. یہ جو باتیں بنی ہوئی ہے، اس نے یہ کام کر دیا اس کی بیوی حرام ہو گئی، اس نے یہ کام کر دیا اس کی بیوی حرام ہوگی، یہ ڈھکوسلے ہیں مولویوں کے. کفر بواہ دونوں میں سے کوئی ایک کرے، ایک مسلمان رہے ایک مرتد ہو جائے، پھر ان کا نکاح ختم ہوتا. کیا موسم کے اچانک بدل جانے سے، ہواؤں کے تبدیل ہو جانے سے قیامت کے آثار کو تصور کیا جا سکتا ہے؟ جی، اللہ جب چاہے موسم کو پھیر دے، تبدیلی کو لے آئے. تو ایسے حالات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی، آپ اللہ کے حضور آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. سورج گرہن ہوتا ہے کیونکہ مسلمان اب مغرب کے پیچھے اندھا ہو کر دوڑ رہا ہے. جو کفار وہاں کرتے ہیں ڈش ہنٹینے کی لعنت، اسی لمحے وہی چیز اس کے بچوں کو دکھا دیتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سورج گرہن ہو تو اسپیشل اس کے لیے چشمے عین کے سیل ہوتی ہیں کہ آج سورج کا نظارہ کریں گے. ارے یہ اللہ کا عذاب ہے، اتنی بڑی نشانی، اتنی بڑی روشنی اللہ نے اس کو اندھا کر دیا. یہ اللہ تمہارے اوپر عذاب لائے جب چاہے لا سکتا ہے. جو اس سورج کی روشنی کو غائب کر سکتا ہے وہ مجھے اور آپ کو موت نہیں دے گا. تو جب یہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا، کوئی پکڑ، کوئی عذاب، کوئی ڈرانے، کوئی دھمکانے کی صورت ہو، اس میں استغفار کیجئے، معافی مانگیے، اس کو کھیل تماشا نہ بنائیے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضاہ فوت ہوئے، اس وقت بھی ایسا ہی ہوا. لوگوں نے بات کہہ دی کہ یہ جو گرہن لگا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے لگا ہے. اب بظاہر اللہ کے نبی نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ یہ بات مشہور کرو، لوگوں نے مشہور کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے ان نشانیوں میں تبدیلی لاتا ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا کسی کی موت اور کسی کے پیدائش سے تعلق نہیں. سود کھانے والے کا کتنا گناہ ہے؟ سود گناہ کبیرہ ہے. سود کھانے والا اللہ سے جنگ کی حالت میں ہے. اللہ کہتا ہے سود کھانے سے باز آ جاؤ، نہیں آتے تو پھر آؤ، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے. سود کے گناہ کی اگر 70 درجے کیے جائیں، سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری ہے. سود کا ایک لقمہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے گندا. لوگوں نے اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے اس کو مجبوری سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ مجبوری نہیں ہے. آپ نے سود پہ گاڑی لی ہے نا، موٹر سائیکل پہ گزارا نہیں ہو سکتا. سود پہ موٹر سائیکل لیا ہے، سائیکل پہ گزارا نہیں ہو سکتا. سود پہ سائیکل لی ہے، پیدل گزارا نہیں ہو سکتا. ایک لقمہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے گندا ہے. معاشرے کے اندر اپنی ناک اونچی کروانے کے لیے لوگ سود کو ماں کے دودھ کی طرح پی رہے. او جی ہم چودھری صاحب ہیں، ہم خان صاحب ہیں، ہم شاہ صاحب ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، بڑی بےزتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا کرائے کے مکان میں. اب اپنے ذاتی پیسے تو اتنے ہیں نہیں کہ ہم مکان بنا لیں، بینک سے لون لے کر مکان بنا لو. یہ بینک سے آپ نے لون لے کر مکان کیوں بنایا؟ ناک اونچی کرنے کے لیے. امام کائنات فرماتے ہیں میں نے خون کی ایک نہر دیکھی جس کے اندر ایک شخص غوطے کھا رہا ہے. جو ہی وہ کنارے کی طرف آتا ہے اس کے منہ میں پتھر مارے جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا، جواب دینے والے نے دیا کہ یہ سود خور ہے. تو سود کی جتنی صورتیں ہیں اللہ کے لیے اس سے بچ جائیے. اپنے پیسوں کو سودی اکاؤنٹ میں نہ رکھیے. بینک سے بھی، ایسے بینک سے بھی بچ جائیے.
اور جو کمپنیوں میں چھوٹے پیمانے کا سود چلتا ہے اس سے بھی بچ جائیے. دیکھا نہیں اکثر کمپنیوں میں تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں تو جس کی جیب بھری بھی ہے وہ کہتا ہے تینوں 100 ریال چاہیے دینے لے لا میرے کو, تنخواہ ملنے پر 120 لوں گا. یہ 20 کیا ہے؟ سود. سود کا گناہ بڑا ہی خطرناک گناہ ہے. اپنے دامن کو اس سے بچائیے اور یاد کر لیجئے سود پر مکان بنانے والا, سود پہ گاڑی لینے والا, سود پہ زمینیں لینے والا, سود پہ زرعی آلات لینے والا, یہ تو سود کا کھاتا کر کے مر گیا. مرنے کے بعد بھی اس کو اس گناہ کا سلسلہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا, اولاد اس کی مدد کرتی رہے گی. آپ اولاد کے لیے ہی سب کچھ کرتے ہیں, جی مر جاؤں گا, ان کے سر پہ چھت نہیں ہے. ان کے سر پہ چھت بناتے بناتے اپنی قبر میں آگ کے انگارے کیوں بھر رہے ہو؟ ان کے والی وارث, ان کا رازق و خالق ایک اللہ ہے, وہی ان کو کھلائے گا, وہی ان کا سہارا ہے. حلال طریقے سے اولاد کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر جاؤ, اگر حلال طریقے سے نہیں ہے تو حرام طریقے سے اپنی اولاد کے سر پہ چھت بنانے کا خواب دیکھنے والوں, اولاد کے لیے چھت کا خواب دیکھ رہے ہو, اپنی قبر کو جہنم کی آگ بنا رہے. اگر وہ شخص روزہ قربانی کرتا ہو اس کا اجر و ثواب, روزہ نماز قربانی ایک الگ ہے اور یہ اس کا گناہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا یا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا؟ جی, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, سب بہن بھائی شادی شدہ ہیں, لیکن خرچے کا پیسہ مانگتے ہیں ہر سال کے لیے. اگر بہن بھائی شادی شدہ ہیں, اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, ان کا خرچ اٹھانا آپ کے ذمہ نہیں ہے. اگر تو وہ کما رہے ہوتے, ان کا خرچہ آپ کے والد کے ذمہ تھا, وہ فوت ہو گئے. اگر آپ اپنے کما رہے بہن بھائیوں کا خرچہ اٹھائیں گے تو آپ کا یہ عمل آپ کے لیے بھی باعث اجر ہوگا, آپ کے والد کے لیے بھی باعث اجر ہوگا, کہ جو کام آپ کے ابو نے کرنا تھا آپ باپ کا قائم مقام بن کر وہ کام کر رہے ہو, اس کا اجر و ثواب آپ کے لیے بہت زیادہ ہے. لیکن اگر بہنوں کی شادی ہوگی, بھائیوں کی شادی ہوگی, اب ان کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ غریب ہیں, کمزور ہیں, آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال ہے, تو آپ اپنے ایسے غریب رشتہ داروں کو جن کا خرچ اٹھانا آپ کے ذمہ نہیں, جن کو روٹی کھلانا شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی, شادی شدہ بہن اپنے گھر میں ہے, اب اس کا خرچہ آپ کے ذمہ نہیں, آپ ان کو اپنے زکوٰۃ کے مال میں سے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں, یا اللہ نے ویسے آپ کو مال دیا ہے آپ دو, تو آپ کے لیے اجر و ثواب ہے, نفل ہے. لیکن پابند اسلام آپ کو نہیں کرتا کہ آپ ان کو دو جو اپنے گھروں میں آباد ہیں. عورت حاملہ ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی یا ولادت کے بعد طلاق ہوگی؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ حمل سے ہے تو اس کی طلاق ہو جائے گی. وضع حمل اس کی عدت ہے, جس دن اس کے ہاں ڈلیوری ہوگی وہ اس کی عدت ہوگی. میرے ذہن میں عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں جو کہ ایمان کو کمزور کرتے ہیں, ایسے میں کوئی وظیفہ قرآنی بتا دیجئے کہ برے خیالات ختم ہو جائیں. کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو کثرت سے پڑھیں, شیطان کی طرف سے جو خیالات آتے ہیں اللہ اس کو دور فرمائے. ظہر کی 4 سنتیں 4 پڑھنی چاہیے یا 2 کر کے پڑھنی چاہیے؟ افضل 2 کر کے پڑھنی چاہیے. حضرت علی کی قبر مبارک کہاں ہے؟ رافضیوں سے پوچھو, انہوں نے شہید کیا ہے, انہی سے پوچھو کہاں دفن کیا. جنہوں نے مارا ہے وہی اس کے جواب دے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو حضرت علی, حضرت حسن, حسین, ان کی قبروں کے نام پہ کاروبار ہے. حسین ٹیکری کے اندر بھی پورے خاندان کی قبر ہے, انڈیا کے اندر بھی, اور عراق والے کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہے, شاید ایران والوں نے بھی بنا لی ہو.
ایک موقع پر جب نماز با جماعت ختم ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ہے جو اس آدمی کے لیے صدقہ کرے، یعنی جماعت کی اہمیت کے لیے ایسا کہا تھا۔ کیا اس سے یہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے کہ جن آدمیوں کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ جاتی ہے اس کے ساتھ آدمی ہاتھ لگا کر اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، گویا کہ اس کو امام تصور کر رہا ہے؟ یہ حدیث نماز ختم ہونے کے بعد کی ہے کہ نماز ختم ہو گئی اور ایک شخص بعد میں آئے، آپ نے کہا کون ہے جو اپنے بھائی پہ صدقہ کرے، یعنی اس کے ساتھ مل کے جماعت کروائے، اس کی نفل ہو جائے گی، اس کی فرض ہو جائے گی، اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں چلا ہوا ہے کہ وہ آئے اور پیچھے سے ہاتھ لگائے تو وہ امام بن جائے، یہ مقتدی بن جائے، ایسا کوئی واقعہ ہمارے علم میں کسی حدیث میں یا صحابہ کرام کی زندگی سے نہیں، واللہ اعلم۔ کیا یہ صحیح ہے کہ حضرت بلال نے ایک دن اذان نہیں دی، اس دن سورج نہیں نکلا؟ جی یہ صحیح ہے کہ ایک دن حضرت بلال نے اذان نہیں دی، سورج نہیں نکلا، یہ من گھڑت واقعہ ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ قوالوں کی بات ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے، رات کے وقت آپ نے پڑاؤ ڈالا، پوچھا آج کون ہے جو ہمارا پہرا دے؟ حضرت بلال کہنے لگے میں پہرا پر کھڑا ہوتا ہوں اور میں ہی آپ کو اذان پہ جماعت پہ بھی اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال اونٹنی کا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، سورج نکل آیا۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ سورج کی شعاعیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چہرے پر پڑی، آپ اٹھے اور کہا بلال کہاں ہے؟ دیکھا تو بلال بھی سو رہے تھے۔ کہنے لگے تو نے وعدہ کیا تھا اٹھانے کا، اٹھایا کیوں نہیں؟ کہا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو چیز آپ پر غالب آ گئی وہ بلال پر بھی غالب آ گئی، آپ بھی سو گئے میں بھی سو گیا۔ قوالوں نے یہاں سے بات گھڑ لی، قدرت خدا کی دیکھو، مطلق سحر نہ ہوئی جب تک بلال نے صبح کی اذان نہ دی۔ یہ کذاب اور دجال ہے جو اس حدیث کو چھوڑ کر اس کے خلاف عقیدہ بناتا ہے۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ اور بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ کو تو پہلے پتا تھا کہ بلال نے سو جانا ہے، آپ کسی اور صحابی کی ڈیوٹی لگاتے۔ جہاں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سورج بلال کے اذان کی وجہ سے نہیں رکا بلکہ سورج نکل آیا، اس کی تپش سے اللہ کے نبی اٹھے، اس وادی کو چھوڑا اور اگلی وادی میں جا کے نماز پڑھائی۔ وہاں سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو بلال کے علاوہ کسی اور صحابی کی بھی ڈیوٹی لگاتے کہ یہ سو جائیں گے تو جاگتا رہنا۔ ایک امام صاحب ہیں جو غیبت بھی کرتے ہیں، فلم بھی دیکھتے ہیں، کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ غیبت گناہ کبیرہ ہے، جن کے ہاتھ میں ان کو امام بنانا ہے ان کو چاہیے کہ وہ نیک پرہیزگار انسان کو امام بنائے۔ فاسق اور فاجر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، اگر وہ مشرک نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی۔ تشہد میں تیسری رکعت سے اٹھنے سے پہلے مکمل درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو نماز وتر میں کوئی دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، دعائے قنوت کو یاد کریں اور جب تک یاد نہیں ہوتی اس کے بغیر بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کیا داڑھی کو ترتیب دے سکتے ہیں؟ نواں سوال کیتا ہے۔ پہلے سوال ہے کہ داڑھی کٹ سکنے ہیں، کہندے نہیں کٹن تے مولوی فتویٰ کوئی نہیں، ترتیب دا پوچھو، مطلب ایتھے کو گلی کھلی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ داڑھی کو ترتیب دے سکتے ہیں اور اس ترتیب سے مراد یہ ہے کہ آپ داڑھی میں تیل لگائیں، آپ داڑھی میں کنگھا کریں، داڑھی کے بالوں کو صاف کریں، یہ ترتیب دینا ہے۔ کانٹی چھانٹی کی اجازت نہیں ہے کہ داڑھی کو آپ ایک مٹھی کے بعد کاٹ لیں، گالوں سے صاف کر لیں، نیچے سے صاف کر لیں، نہیں، داڑھی کو جیسے اللہ نے دیا ہے ویسے ہی چھوڑ دیجیے۔ کیا خود کو مسلمان کہنا کافی نہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کون سے فرقے سے تعلق ہے، تو جواب کیا دیا جائے؟ دیکھیے، جب مسلمان غیر مسلم کے ساتھ بیٹھا ہو، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں،
تو وہاں کوئی پوچھے گا آپ سے آپ کون ہیں، تو ہم جواب دیں گے ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، هو سماکم المسلمین، ہم مسلم ہیں۔ اصل نام، بیسک نام ہمارا مسلم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آخری دور اور تابعین کا ابتدائی دور، جب اس دور کے اندر فتنے شروع ہوئے، ابن سبع یہودی کی پارٹی داخل ہوئی، خارجی پیدا ہوئے، اس وقت اہل السنہ کا نام پڑھا۔ محدثین کہتے ہیں، تابعین کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم کوئی بھی حدیث رسول بیان کرتا ہم لے لیا کرتے تھے، لیکن جب فتنوں کا اور بدعتی فرقوں کا ظہور ہوا تو ہم پوچھتے تھے تم نے جس سے حدیث سنی ہے ان راویوں کے نام بتاؤ، اگر وہ اہل سنت ہوتے تو قبول کر لیتے، اہل بدعت ہوتے تو ہم چھوڑ دیتے۔ تو اہل بدعت کے مقابلے پر، اہل شرک کے مقابلے پر ہمارا نام اہل سنت ہے۔ اہل سنت اور اہل الحدیث یہ دونوں ایک ہی نام ہے، ایک ہی معنی ہے۔ قرآن و حدیث کو ماننے والا، قرآن و سنت کو ماننے والا، یہی اہل سنت ہیں، یہی اہل حدیث ہیں۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے، تو اس ایک کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں اگر وہ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ جنت میں جانے والی جماعت کون سی ہے۔ دیکھیے، اہل سنت اور اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اصل ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اصل سے کٹ جائے، اصل سے ٹوٹ جائے۔ ایک نہر ہے، دریا ہے، یہ اصل ہے، اس سے ایک نہر نکلی، اس سے راجبہا نکلا، اس سے نالے نکلے، کھالے نکلے، اب یہ بٹتے گئے، اصل سے ہٹ کر ان کی کنڈیشنیں الگ الگ ہوتی رہی، یہ سب فرقہ کہلائیں گے، اصل وہی دریا ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، ایک نے شادی کی، بیوی لے کے الگ ہو گیا، دوسرا الگ ہو گیا، تیسرا الگ ہو گیا، چوتھا باپ کے ساتھ ہی رہا، یہ جو الگ ہو گئے یہ فرقہ، جو باپ کے ساتھ رہا وہ اصل۔ دین میں اصل کیا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کسی پیر کو پکڑ کے الگ ہو گیا، کوئی کسی بابا جی کو پکڑ کے الگ ہو گیا، کوئی کسی شیخ و مرشد کو پکڑ کے الگ ہو گیا، کسی کو الگ ہونے کے لیے کچھ نہ ملا، وہ نانگے شاہ کو لے کے الگ ہو گیا۔ میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے انڈیا کی، کشمیر کا سوپور ایک علاقہ ہے، سوپور کشمیر کا، وہاں پر اللہ کی قسم ایک پیر بیٹھا ہے، بابا بیٹھا ہے، اور بلا مبالغہ سینکڑوں عورتیں جالی کے ساتھ لگ کے اس بابے جی کی زیارت کر رہی اور پکار رہی، رو رہی، چیخ رہی، بابا بابا۔ وہ کشمیری زبان ہے، بابا ہی مجھے سمجھ آیا، آگے تو نہیں سمجھ آیا کیا کہہ رہی ہیں۔ اور جب میں نے بابا جی کو دیکھا، اللہ کی قسم اس کے جسم پر کپڑے کا 1 انچ بھی نہیں تھا، بالکل ننگا، اور وہ صوفہ سیٹ کی ایک کرسی بڑی مزیدار، بڑی شاندار، اس پہ لات رکھ کے بیٹھا ہوا، اور اس کے سامنے عورتیں کھانے ون سونے لے کے آ رہی ہیں، اور وہ پھر چلتا ہے باقاعدہ، ننگا اٹھ کے چلتا ہے اور بیٹھتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے۔ جس کو فرقہ بنانے کے لیے کچھ نہیں ملتا وہ نانگے شاہ کو پیر پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب فرقے ہیں، یہ سب بربادی کی طرف جانے والے ہیں۔ ہم اہل سنت، اہل الحدیث اصل ہیں۔ کیوں اصل کیا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول۔ ہم نے کسی کو پکڑ کے اللہ رسول کو چھوڑ کر نیا گروپ نہیں بنایا، نئی جماعت نہیں بنائی، ہم اسی اصل پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور حدیث، بس یہ اصل ہے، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کوئی مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے اس نیت سے کہ شادی کے بعد وہ مسلمان ہو جائے؟ کسی مومن کی کسی مشرکہ سے شادی نہیں ہو سکتی، کسی مشرک کی کسی مومنہ سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے، لیکن جو مشرک ہیں ان سے شادی کی اجازت نہیں ہے۔ 786/92
اس کے معنی قرآن اور حدیث میں کیا ہے؟ ہندوستان اور پاکستان میں تو بہت سے معنی ہیں، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ 786/92 قرآن و حدیث پورا کھول کے پڑھ کے دیکھ لے، کہیں نہیں لکھا ہوا، نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے 786/92، نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو میڈ ان کراچی ہے۔ دعوت اسلامی صاحب والے بزرگ جو ہیں کراچی میں بیٹھتے ہیں نا، انہی کی تقریروں میں تحریروں میں آتا ہے 786/92۔ یہ جادوگروں کا علم ہے، یہ علم الاعداد ہے، اور اس کے اندر خیر نہیں ہے، شر ہے۔ جنہوں نے اس کو ایجاد کیا ہے وہی اس کے مختلف معانی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف سے لے کر یا تک ہر حرف کے نمبر ہیں۔ بسم اللہ میں جتنے حروف آئے ہیں ساروں کو جب نمبروں کو جمع کیا گیا تو وہ 786 بنا۔ بٹا 92 کا مدینہ میں میم دال یا نون ہا ان حروف کے جو نمبر ہے ان کی کلیکشن کی گئی تو 92 بنا۔ تو اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم گنتی کر کے اس کا نمبر بنا کے نہ دے کے جاتے۔ اصل میں کمپیوٹرائز دور ہے نا، ہر کام کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہا ہے، آسانیاں آ رہی ہیں، تو وہ مولوی حضرات کہتے ہیں ضرور اسی اوکھے ہونا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی لمبی ضرور پڑھنی 786 گلموں کی۔ تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ کی اس تعویل کو مان لیا جائے تو آپ نے بریک کیوں لگائی؟ ایک کھیڈ چنگی اگے ٹورو، آگے چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تو ہو گیا 786، پوری الحمد شریف نکال لی تو وہ 7786 بن گئی، رکوع کی تسبیحات کی تو وہ 500 بن گئی، اتحیات کو جمع کیا تو 800 بن گئی۔ اب نماز شروع کرو، اللہ اکبر کی تو 50، 786، 815، 716، 420، 420 کار نوٹ اور جو نماز پوری ہوگی۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلے ہیں، یہ دین کو بربادی اور ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یاد کر لیجئے جو مسئلہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نہیں بتایا، بعد میں بنایا ہے، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اکثر تعویذ نہیں دیکھے؟ تعویذوں پر بھی 786/92 اور نیچے پورے خانوں کے اندر 2، 4، 5، 10، 25، 30، 50 وہ لکھ کے تعویذ دے کے مور مار کے 200 روپے جیب تعویذ وہ دی جیب۔ یہ کھانے کے ڈھونگ ہے، یہ نجومیوں کا علم ہے، یہ حرام اور بدکاری ہے، یہ شریعت کی بربادی ہے، یہ شریعت کا اضافہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر مان بھی لیا جائے اس کا یہی مطلب بنتا ہے، اگر آپ ایک دفعہ پڑھو گے بسم اللہ آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ ایک حرف پہ 10 نیکیے ہیں قرآن کے ایک آیت کو پڑھنے میں، قرآن کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیے ہیں، اور 786 کو کروڑ دفعہ پڑھ لو، آپ کا بینک اکاؤنٹ نیکیوں والا بالکل خالی رہے گا، اس میں ایک نیکی بھی نہیں لکھی جائے گی۔ میں نے با جماعت عصر کی نماز تاخیر سے جماعت میں غلطی سے گنتی میں غلطی ہوگی، 4 رکعت بجائے 5 رکعت پڑھ لی، اس کا ازالہ کیا، میں نے صرف سجدہ سہو کیا۔ جی اگر کسی سے نماز پڑھتے ہوئے غلطی ہو جائے اور وہ زیادہ پڑھ بیٹھے تو سجدہ سہو کرے گا، اگر کم پہ سلام پھیر دیا ہے یاد آنے پر یا یاد کرانے پر پھر پوری کر کے پھر سجدہ سہو کرے گا۔ کسی بھائی کی بیٹی 4 مہینے سے بیمار ہے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے؟ جب قبرستان میں جائیں تو قبر والوں کے لیے دعا کریں، ہاتھ اٹھانا ہمارے علم میں کسی روایت میں نہیں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ آج کے بعد سعودی عرب نہیں آؤں گا، لیکن اس کے باوجود سعودی عرب میں کئی بار آ چکا ہوں۔ جب کفیل سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہوگا آپ قسم اٹھا لیتے ہوں گے، جب 4 پیسے جیب میں تنخواہ کے آتے ہوں گے پھر آ جاتے ہوں گے۔ تو قسم کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، جتنی بار قسم اٹھائی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جس رہائش میں رہتا ہوں زیادہ تر لوگ بے نمازی ہیں، میں ان کو نماز کے لیے بلاتا ہوں وہ پھر بھی نہیں پڑھتے، تو کیا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ کھانا پینا صحیح ہے؟
اگر آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں اور دعوت کا فائدہ ہو رہا ہے تو رہیے، ان کو دعوت دیجئے، کیسٹ، کتاب، سی ڈی، کسی بھی حوالے سے ان کو دین کی بات پہنچائیے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور مستقل وہ اسی بیماری میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ محبت، پیار، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، دوستیاں کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے، دعا کیجیے اللہ اہل توحید کی مغفرت فرمائے۔ میرے گھر والے بدعقیدہ ہیں، میں انڈیا جا رہا ہوں، مسجد میں نماز ادا کرتا ہوں، زور سے آمین رفعتین کہتا ہوں تو سب اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں دوسری مسجد میں نماز ادا کرو۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں جبکہ ہمارے علاقے میں اہل توحید کی مسجد نہیں ہے؟ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس بندے کے عقیدے میں شرک اکبر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ گناہ گار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے لیکن مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اگر اہل توحید کی مسجد نہیں ہے تو اپنے گھر کے اندر جماعت کروائیے، نماز پڑھیے۔ جس بندے کے عقیدے میں شرک اکبر ہے، وہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، وہ قبروں پہ سجدے کرتا ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، وہ شرک اکبر کر رہا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایمان اور عقیدے کا انتہا ہے۔ آج کل کچھ لوگ جو رات پر مسا کر لیتے ہیں، جی یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ویتر کی نماز کے دوران دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے یا ہاتھ باندھ کر؟ افضل ہے کہ آپ ہاتھ باندھے سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں، پھر ویتر کی دعا قنوت پڑھیں اور ہاتھ بندھے ہوئے، اور پھر آپ رکوع میں جائیں۔ کیا بینک میں پیسہ رکھنا جائز ہے؟ نہیں تو پیسہ کہاں رکھا جائے؟ اور اگر بینک میں رکھنا ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھوائیں، سود والے اکاؤنٹ میں نہ رکھوائیں۔ سود والے معاملے سے جتنا بچ سکتے ہیں اس سے بچ جائیں، یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ فجر اور عشاء کی قضا نماز کے بارے میں بتائیں۔ کیا فجر میں سنت بھی پڑھی جائے گی اور عشاء میں وتر بھی؟ دیکھیے، ایک تو ہے کہ انسان فجر کی نماز کبھی کبھار اس سے رہ گئی اور اٹھے اور قضا کرے اور سنتیں بھی پڑھے، فرض بھی پڑھے، اور عشاء کی نماز اس کی کبھی رہ گئی، بھول گیا، سو گیا کسی شرعی عذر سے، وگرنہ یاد کر لیں کہ عشاء اور فجر یہ دو نمازیں ہیں جو منافق پر بھاری ہیں۔ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جو کس پہ بھاری ہیں؟ منافق پہ۔ فجر بھی منافق پہ بھاری ہے اور عشاء بھی منافق پہ بھاری ہے۔ اگر کسی کی روٹین عشاء اور فجر چھوڑنا ہے تو وہ اپنے آپ پر غور کرے کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اندھیروں میں مسجد کو چل کر آتا ہے، قیامت کے دن اس کو مکمل نور کی خوشخبری ہے، روشنی کی خوشخبری ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو آپ اس کی پوری نماز ادا کریں۔ اگر آپ کا وتر رہ گیا ہے تو جائز ہے آپ کے لیے کہ اگلے دن سورج نکلنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ میں ہر ہفتے میں 2 یا 3 دن سفر پہ رہتا ہوں دوسرے شہر میں، تو وہاں قصر نماز پڑھتا ہوں، کبھی ملا کر کبھی جماعت کے ساتھ۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کا امام مقیم ہے تو آپ اس کے پیچھے پورے فرض پڑھیں گے، اور اگر آپ کا امام مسافر ہے تو آپ اس کے پیچھے قصر کریں گے۔ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا فرض ہے؟ سوال کرنے والے بھائی کی دوسری شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، چسکی لینڈ ہے۔ جن کا پروگرام ہوتا ہے وہ دوسری بیوی تو کیا دوستوں کو بھی نہیں بتاتے، شادی کرنے کے بعد خبر دیتے ہیں۔ جو بیچارہ ابھی سے اجازت نامہ لیتا پھر رہا ہے، ان کو اوکھا نہ ہوئے، کر ہی رہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صحیح روایات کے مطابق پہلے کی ہے، رکوع کے بعد جو ہے وہ قنوت نازلہ کی جو دعا ہے، قنوت نازلہ وہ رکوع کے بعد احادیث میں آتا ہے۔ وتر کی قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہے، واللہ اعلم۔ بدعت کی بھائی نے سوال کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل،
ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہ مولویوں نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اور یہ وہ بدعت حسنہ کا لفظ لغت میں، لینگویج میں ایک اچھا کام دیکھ کر کہا جائے یہ اچھا کام ہے، لغت کے اعتبار سے، لینگویج کے اعتبار سے درست ہے۔ اسلام کے اندر کوئی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی ہر خطبے میں یہ سنایا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر